میرے میرے بھائی حضرت مولانا احمد صاحب دم برکات ملالیہ بندے کے بارے میں حسن ظن کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حاجی صاحب کا ملفوظ مجھے تو معلوم نہیں، کسی نے جنتی آدمی کو دیکھنا اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اور بھائی میں جنتی تو آپ سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان حسن ظن ہوتے ہیں، لیکن میں بھی محتاج جو امام بر لب غور برے این چستی اور چالاکی صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں اپنے متعلق سنی، لیکن اس کے باوجود ان کا رونا دھونا کتنا تھا۔ اللہ خاتمہ ایمان اور فرما دے۔ پھر ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ ہوتا ہے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و قرآن پاک کی تلاوت، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے۔ بلکہ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آتی۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ، میرے حضرت فرمائے لگے ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ۔ گھر سے آتے جاتے وضو کرتے، سنتیں پڑھتے، اور 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے۔ 5 نمازوں کی اوسط ملائی جائے تو 2.5 گھنٹے۔ تو نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں۔ اب آپ نے رات کو آرام کیا، حرام کیا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المغازی میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف تقرأ القرآن، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور کہنے لگے قائما وقائدا وعلی راحلتی، کہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا ہوں، بیٹھ کر ہی پڑھتا ہوں، سواری پر ہی پڑھتا ہوں۔ وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، وقفے وقفے سے پڑھتا ہوں۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، حضرت فرمانے لگے وقفے وقفے سے کر لیا کرو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھکاوٹ ہو تو آرام کر لینا ہم۔ اور آگے الفاظ ہیں اما انا فانام واقوم، اما انا فانام واقوم، کہ میں آرام بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ آگے عجیب الفاظ ہیں انی احتسب نومتی کما احتسب یا کما احتسب قومتی، انی احتسب نومتی کما احتسب یا کما احتسب، جوازی قوم لگا تو کما احتسب پڑھ لیں گے اس کو۔ انی احتسب نومتی کما احتسب قومتی، فرمایا میں نیند میں بھی اسی ثواب کی امید کرتا ہوں جس ثواب کی قیام میں امید کرتا ہوں۔ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میں نیند میں وہاں بخاری شریف میں وہاں غالباً بین السور لکھا ہوا ہے، وہاں پر حاشیے میں کچھ اشارہ ہے کہ وہ آرام جو آئندہ کسی کا آئندہ عبادت میں تقویہ کا ذریعہ بنے، وہ آرام جو آئندہ عبادت میں تقویہ کا ذریعہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے. الحمدللہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق سے کر دی جاتا ہے. نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، سونا الحمدللہ، چاندی نہیں سونا ہے، سونے سے بڑھ کر الحمدللہ. یعنی تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل. الحمدللہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. یہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے. اگر فقیر کو جھونپڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے تو بادشاہ کو ان کے محل میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. شریعت مطہرہ ہماری دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. ملازمت کو نہیں چھڑواتی، ملازمت میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. بھائی آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہے. آپ کو ایک نسخہ بتلا دوں کہ آپ 24 گھنٹے دکان میں رہ کر، دکان میں بیٹھ کر آپ مرثے میں رہیں، دفتر میں بیٹھ کر آپ مرثے میں رہیں، 24 گھنٹے مرثے میں رہیں. یہ جو مرثے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، بس ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں. آپ دکان میں بیٹھ کر بھی آپ مرثے کے اندر. یہ حدیث شریف میں ہے، کتاب الادب میں آپ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں حدیث شریف گزری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضی یا رسول اللہ الرجل یحب القوم، ایک آدمی ایسی قوم سے محبت کرتا ہے، مثلا قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت. ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، یہ خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا. گھر کی اور مصروفیات ہیں، روزی کے سلسلے ہیں، بچوں کی اور خدمت ہے. یہ خود ہر وقت بیٹھ کر، یہ مرثے میں بیٹھ کر بچوں کو ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ اور بھی جو دین کے کام ہیں ہر وقت ان میں شریک نہیں ہو سکتے، جیسے جماعت میں جانا ہے اور نیک کام ہے، خیر کام ہے. ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، خود ان جیسا عمل نہیں کر سکتا ہوں اپنی مصروفیات اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انت مع من احببت، یا ابا ذر انت مع من احببت، اے ابو ذر آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی. آپ کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ کی محبت ہوگی. یہ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، انشاءاللہ یہ محبت بھی آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائے گی اور اکٹھا کرے گی انشاءاللہ. آخر میں بس ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر رہا ہے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی. یہ ارے بھائی صاحب، اللہ مرثہ تو سیکھنے کی جگہ ہے، مرثہ سیکھنے کی جگہ اور عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر رہنا. کتنی حدیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع ہمیں مسجد ملے گا. اب کتاب الطہارت ہے، وضو کے متعلق حدیث ہیں، نماز کے متعلق حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع وضو ملے گا، نماز کے لیے ملے گا. اور کتنی حدیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع بازار ملے گا، آپ کو دکانیں ملے گا. بے شرا کے متعلق حدیث ہیں. پچھلے دنوں میں طلباء ترمذی شریف سے کتاب البیوع بے شرا ہے، بخاری شریف میں بھی کتاب البیوع ہے. بے شرا کے متعلق حدیث پڑھے. بھائی طلباء کہنے لگے اب ان حدیث پر عمل کرنے کا موقع ہمیں مرثے میں نہیں ملے گا، ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا، ان پر عمل کرنے کا موقع معاملات میں ملے گا، کاروبار کرنے میں ملے گا. ہم طلباء کو ان پر عمل کرنے کا موقع کیسے ملے ہیں؟ ہم تو کاروبار نہیں کرتے، ہمیں کیسے ملا؟ پر میں ان مبارک فرامین کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچا دیں
جو کاروبار کرنے والے ہیں عمل وہ کریں گے ثواب ان کو ہی ملے گا اور آپ کو ہی ملے گا. من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو خیر کی بات پر رہنمائی کرے جتنا ثواب کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملے گا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اور نیک مجالس میں اٹھتے ہمارے کرتے رہتا ہوں، یہ علاقے میں جو دین کی بہاریں ہیں بہاریں، یہ ہم طلباء کے صرف کوئی ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی محنتیں ہیں اور قربانی ہیں. الحمدللہ. حتیٰ کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے قاعدہ پڑھانے والے استاد بھی ہمارے ساتھ دین کی خدمت میں برابر کے شریک ہیں. الحمدللہ. حضرت حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طلباء سے فرمانے لگے تم جو بخاری شریف کی 12 فر پڑھتے ہو اس میں اس میاں جی کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نقوش کی پہچان کروائی، الف فالی با کے نیچے ایک نقطہ تا پر 2 نقطے، ان کا بھی حصہ ہے. الحمدللہ. اس لیے بھائی کہنے لگے یا اساتذہ کرام کا ادب صرف ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں. الحمدللہ. کہ ہمارے جو بھی نیک اساتذہ ہیں جن سے ایک حرف سیکھا ہے وہ ہمارے سر پہ تاج ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جنت کے باغ ہیں انشاءاللہ لگے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں اللہ ان بہاروں کو اللہ تعالیٰ اللہ قائم دائم رکھے اور اللہ اپنی رضا میں رکھے اور اپنے ہر طرح سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. میری خواہش یہ تھی کہ میں ظہر کے بعد دستار بندی میں شریک ہوں. بس اللہ تعالیٰ اس دفعہ مجھے کچھ تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں. کوئی فیصلہ بعد پہنچنا تھا کہ دارالعلوم میں سارا دن بھی رہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرو.